جی ہاں، ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ چترال سے تعلق رکھنے والی ثنا یوسف ٹک ٹاکر کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کے کسی ریلیٹیوز نے ہی غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیا ہے۔ ثنا یوسف نے 10 گھنٹے پہلے ہی اپنے سالگرہ کی پوسٹ بھی شیئر کی تھی۔ یہ ان کے پاس دلیل بھی، ایک صاحب نے یہ بھی دلیل دی کہ قرآن تو قصاص کی ترغیب دیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جان بچانے کے لیے اسلام جب اس کی اجازت دے رہا ہے کہ دوسرے کی گردن اڑا دو، تو جان بچانے کے لیے میت کی چیر پھاڑ کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے اس کی وہ کہہ رہے ہیں اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ گردن اڑا دو، اسلام نے قصاص کی ترغیب بولو بھائی نہیں دیا۔ لوگ آیت نمبر دیکھتے ہیں کہ بھائی آیت نمبر زبردست، اسلام میں اصل یہ ہے کہ معاف کیا جائے، قاتل سے قصاص نہ لیا جائے۔ تبھی جہاں یہ آتا ہے نا تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، یہ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ اجازت ہونی چاہیے قتل کی، ترغیب اس کی ہے کہ معاف کر دو۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، فرمایا جس قاتل کو مقتول کے ورثہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو دیت لینے میں احسان سے کام لو۔ تو مقتول کے ورثہ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو بھائی کہا ہے، کہ جس قاتل کو اپنے مقتول وارث کے بھائیوں کی طرف سے اجازت مل جائے حالانکہ وہ اس کے بھائی نہیں ہوتے۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ دینی بھائی ہیں، تھوڑا رعایت کر لو۔ اگرچہ اس قاتل نے تمہارے بھائی کو، باپ کو، بیوی کو، بیٹے کو قتل کر دیا، اب اس کو سزا ملنی چاہیے، ہم اجازت دے رہے ہیں گردن اڑوا دو اس کی، لیکن ہے تمہارا دینی بولو بھائی، انسانیت کے رشتے سے، بلکہ اس میں ذمی بھی داخل ہے، غیر مسلم بھی داخل ہے۔ قرآن کہہ رہے اپنے بھائی کو کیا کرو، انسانیت میں تمہارا کیا ہی ہے، اگرچہ اس نے قتل کر کے جرم کیا لیکن اس جرم کی سزا دیت کی شکل میں، پیسے لے لو، کیونکہ تمہارا نقصان ہوا اس کی تلافی پیسوں سے کر لو، کیونکہ وہ مقتول تو اب زندہ بولو نا بھائی، اور مقتول خود قیامت میں انتقام لے لے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا دینی بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا کیا ہے رشتہ ہے، انسانیت کے لحاظ سے تمہارا۔ تو قرآن قصاص کی ترغیب نہیں دیتا، قرآن کس کی ترغیب دیتا ہے، معاف کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی سعودی عرب میں یا کہیں بھی جہاں قصاص کا قانون ہے، مقتول کے ورثہ کو آخر دم تک کوشش کی جاتی ہے معافی پر اکسانے کی، اور یہ حکومتی سطح پہ کام کیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا سعودی عرب میں ہوا ہے کہ وہ تلوار لے کے جلاد کھڑا ہے معاف کرنے کے لیے، گردن اڑانے کے لیے، اور حکومتی اہلکار اور جا کے قاتل کے اولیاء اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بھائی چھوڑ دے، علماء جاتے ہیں باقاعدہ اس کو معاف کرنے کی ترغیب پر کیا کرتے ہیں، بیان، کیونکہ قرآن کس کی ترغیب دے رہا ہے، معاف کر دو۔ تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے آپ قتل کا ذریعہ بنے ہیں، ایک ہے قتل کیا ہے آپ نے۔ پھر ذریعے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مضبوط ذریعہ بنے ہیں، ایک ہے بہت کمزور ذریعہ بنے ہیں۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فعل فاعل مختار۔ فعل فاعل مختار کیا مطلب، ایک بندہ ہے، آپ نے اس کی کن پٹی پہ گولی رکھ کے ٹھا کر کے مار دیا، وہ مر گیا۔ اس قتل میں کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، آپ کو بھی ٹھا کر کے مارا جائے گا کیونکہ خود سے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہے آپ نے کسی کو ترغیب دی کہ تو فلاں بندے کو مار دے، جا کے بہت ثواب ملے گا تجھے، ترغیب دی، میں تجھے اتنے پیسے دوں گا، وہ گیا اس نے ٹھا کر کے بندہ مار دیا، تو وہ لٹکے گا، آپ قصاصاً قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ترغیب دی ہے نا، آپ نے اس کو مجبور تھوڑی کیا ہے قاتل کو، قاتل نے بالکل اپنے اختیار سے مقتول کو قتل کیا ہے، اس میں آپ کی کوئی زبردستی نہیں، موٹیویشن تھی آپ کی، تو موٹیویشن بھی جرم ہے، قتل نفس کا گناہ تو آپ کو ملے گا، لیکن دنیا میں اسلامی قانون میں یہ اس سے کم درجے کا جرم ہے کہ ایک آدمی ڈائریکٹ جا کے قتل کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی ترغیب، تو دنیاوی احکام میں یہ کم درجے کا جرم ہے۔ پوری دنیا میں اس پہ آپ کو لٹکایا نہیں جائے گا کہ یہ ترغیب اس نے دی تھی۔ ہاں قیامت کے دن تو آپ کو بھی قتل کا گناہ ملے گا، قیامت کے جو اصول ہے وہ تو کچھ اور ہے نا، لیکن دنیا کے اصول کیا ہیں بولو، کچھ اور ہے۔ تو ترغیب کا تو گناہ ملے گا، اس پہ آپ کو عدالت چترول بھی لگا سکتی ہے، قید بھی کر سکتی ہے، سزا دے کے پھر چھوڑ دے گی، کیونکہ آپ نے بھائی اس کو صرف موٹیویشن کی ہے نا، کرنے والا کون ہے، وہ بندہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تیسری صورت کیا بنتی ہے، ایک بندہ تھا، آپ چاہتے تھے اس کو مارا جائے، آپ نے قاتل کو کہا تو جا کے مار دے اور میں نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا، باندھ کے رکھوں گا، تو اس کے سر پہ گولی مار دینا۔ مارنے والا کون ہے، قاتل،
آپ کون ہو؟ پکڑنے والے. اب آپ بھی مباشر کہلاؤ گے. اب دونوں کو لٹکایا جائے گا, اس لیے کہ دونوں قتل میں پریکٹیکلی شریک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ایک صورت کیا ہے, آپ نے کسی کو جا کے کہا, آپ نے کسی کو جا کے کہا تو مر جا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے کہا اچھا یار یہ مسئلہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا, اس زندگی سے موت کیا ہے بہتر ہے. اس نے بندوق اٹھا کر کے اپنے آپ کو مار لیا. اب تو چترول بھی نہیں لگیں گے آپ کو, بس گناہ ہوگا. کسی مولوی صاحب کے پاس جاؤ گے, مولوی صاحب کہیں گے توبہ کر یار, تو کس قسم کے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. اب دنیا کی کوئی عدالت یا اسلامی عدالت قاتل کو لٹکا سکتی ہے جس نے مشورہ دیا تھا؟ اس لیے کہ بھائی وہ فعل فاعل مختار, وہ آدمی خود مختار تھا, وہ نہ عمل کرتا آپ کے مشورے پر. گناہ تو ملے گا کہ آپ نے غلط مشورہ کیوں دیا, بہت بڑا گناہ ملے گا, چھوٹا گناہ نہیں ملے گا. لیکن نہ دنیا میں قتل کا کیس بنے گا, نہ آخرت میں سزا ملے گی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں نے برائی کا مشورہ دیا تھا, بندے نے اپنے آپ کو ٹپکا دیا, میں نے بندوق پکڑائی اس کو, نہ میں تو پھر بھی یہ جرم ہے. ایسا نہ ہو کہ مشورے دینا شروع کر دیں آپ, لیکن لٹکایا نہیں جائے گا. اور اس سے بھی کم درجے کا جرم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو ٹینشن دے رہے ہو, اور وہ ٹینشن بھی بنتی ہے, اس نے آپ کو ٹینشن دی ہے, اس نے آپ کو لاکھوں روپے کا مقروض بنا دیا. آپ گلی میں گزرتے گزرتے کہتے ابے تو میرے پیسے لے کے بھاگا بھائی, ابے تو میرے پیسے کب دے گا. اس ٹینشن میں آ کے اس نے اپنے آپ, اور آسان مثال کر دیتا ہوں, زید نے بکر سے 1 کروڑ روپے لے لیے اور بھاگ گیا. زید نے بکر سے قرضہ لیا 1 کروڑ اور لے کے کیا ہو گیا, بھاگ گیا. اب بکر اس کے پیچھے پیچھے, جہاں زید ملتا ہے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید کیا ہے, میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, میں کیا کروں. ابے ہے نہیں ہے بھائی, یہ تیرا ہیڈک ہے, میرا ہیڈک کیا ہے, مجھے میرا پیسہ چاہیے. پھر ادھر سے آیا زید, بکر نے ادھر سے پکڑا, ابے میرے پیسے کب دے رہا ہے. زید نے کہا یار میں غریب آدمی کہاں سے دوں پیسے. ابے بھائی یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, قرضہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. فقہا بھی بیان کرتے ہیں کہ جو قرضہ لے کے گیا اور وہ واقعی سچی مچی کا غریب ہو گیا, تو عدالت اس کو قید میں تو نہیں ڈالے گی. امام حنیفہ کا یہ موقف ہے. عدالت کیا کرے گی, بکر کو کہے گی تو جان اور زید جان, کیونکہ ہم اس کے پاس پیسے ہیں نہیں تو نکلوائے کہاں سے. اب تو اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے نکال لے, عدالت یہی کرے گی کہ تو جا اور یہ جانے. اب تو اس کو پیچھا کرتا رہے, جہاں جہاں ملے نا اس کو بولتا رہے میرا پیسہ میرا پیسہ. یہ تیرا حق ہے اب, کیونکہ ہم تو نکال نہیں سکتے, ہے نہیں, چھوڑ بھی نہیں سکتے, کیونکہ چھوڑ دیا تو یہ تو کما کے بھی نہیں دے گا. تو یہی قانون ہے. اب مجھے بتاؤ, بکر جہاں بھی زید ملتا ہے, بکر زید کو کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ. ایک دن زید آیا, اٹھا کر کے کیا کر دی, اپنے گولی سے مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا. کیا دنیا میں بکر کو لٹکایا جائے گا کہ تو چونکہ اپنے پیسے کی ٹینشن دیتا رہا ہے, اس وجہ سے بکر کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے. تیری ٹینشن دینے تانے دینوں کی وجہ سے وہ غریب بیچارے نے اپنے آپ کو گولی سے مار کے ہرا کر لیا. کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ بکر کیا کہے گا, وہ بھائی میرا پیسہ لے کے بھاگا ہوا تھا, میں ٹینشن نہیں, وہ میرا 1 کروڑ لے لیا, میں اس کو ٹینشن نہیں نہ دوں. یہ کون سا مذہب ہے بھائی؟ ہم کہیں گے دیکھ تیرے ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے, اس لیے ہم تجھے بھی چترول ماریں گے. گولی نہیں ماریں گے تو کم سے کم ڈنڈوں سے کوٹیں گے ہم تجھے. تو بتاؤ یہ پاگل پنے کی باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہم اس کو کہیں گے بھائی جان اس نے پیسے جب لیے تھے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں جب دے نہیں سکتا یا پیسہ ڈوب سکتا ہے تو میں کہاں سے دوں گا. تو اب اس نے اگر اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس گولی میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے, لہذا یہ گنہگار نہیں. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے.